محترم سامعین السلام علیکم۔ نہ کبھی زکام ہوگا نہ نمونیا۔ روغن زیتون روزانہ 5 سے 20 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ چہرے کے حسن و جمال کے لیے بیر کھائیں۔ بیر کے استعمال سے خون صاف ہوتا ہے اور اس کے زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 8-10 بیر کھانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں اور چہرہ سرخ اور تر و تازہ رہتا ہے۔ بیر نظام ہضم کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے معدے اور آنتوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سوکھے ہوئے بیر کھانے سے دست بند ہو جاتے ہیں۔ 15 منٹ بعد سر دھوئیں اور خشکی ختم۔ بالوں کی خشکی کے لیے حسب ضرورت زیتون کے تیل میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر اس مکسچر کو سر کی کھوپڑی پر لگائیں اور 15 منٹ لگا رہنے کے بعد سر دھو لیں۔ انشاءاللہ خشکی دور ہو جائے گی۔ عرب سے آیا شوگر کا کامیاب ٹوٹکا۔ یہ ٹوٹکا سعودی عرب میں ہمارے ایک عزیز ہیں ان سے ملا ہے۔ میں استعمال کر رہی ہوں۔ مجھے اس ٹوٹکا سے بہت فائدہ ہوا ہے اور مزید لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ بیرون ممالک میں یہ ٹوٹکا بہت استعمال ہو رہا ہے۔ نسخہ کچھ یوں ہے: کالے جو 1 پاؤ، کالے چنے بھنے ہوئے اور چھلکا اترے ہوئے 1 پاؤ، ایرانی بادام 1 پاؤ۔ ان سب چیزوں کو ایک ساتھ پیس لیں۔ 1 چمچ صبح ناشتہ کے بعد اور 1 چمچ رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں۔ شوگر بالکل کنٹرول رہتی ہے اور کسی بھی قسم کی کمزوری نہیں ہوتی۔ آج گھر میں اروی پکائیں کیونکہ اروی بلڈ پریشر کو ختم کرتی ہے۔ خونی بواسیر والوں کو اس کے استعمال سے خون میں کمی ہو جاتی ہے۔ جلد کی خشکی دور کرتی ہے۔ پیشاب کے امراض میں انتہائی نافع ہے۔ اروی گردوں کو طاقت دینے والی لذیذ سبزی ہے۔ بھوک کو تیز کرتی ہے۔ اس کا سالن خشک کھانسی، گلے کی خراش اور سینے کی جلن میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کے کھانے سے معدے کی جلن اور خراش دور ہو جاتی ہے۔ اروی ثقیل اور قابض سبزی ہے۔ اسے گرم مسالہ، زیرہ، بڑی الائچی، سیاہ مرچ، اجوائن ڈال کر کھانا زیادہ مفید ہے۔ ہم نے پالی مرغیاں۔ مرغیوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آٹا گوندھ کر اس میں اجوائن، لہسن اور پیاز کوٹ کر مکس کر کے مرغیوں کو کھلائیں۔ نہایت آزمودہ ہے۔ بال مجھ سے روٹھ گئے۔ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں ان کے لیے یہ نسخہ لاجواب ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں۔ بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آڑو آپ سے مخاطب ہے۔ شدت کی پیاس اور بہت زیادہ پسینہ آنے والوں کے لیے آڑو مفید ہے۔ آڑو کے استعمال سے خون کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے آڑو فائدہ مند ہے۔ خون کے جوش کو دور کرتا ہے۔ بعض حضرات کا منہ صبح کو کڑوا ہوتا ہے یا قے ہوتی ہے، ان کے لیے آڑو مفید ہے۔ آڑو قبض کشا ہے۔ جن لوگوں کو
قبض رہتی ہو انہیں آڑو ضرور استعمال کرنے چاہیے۔ جگر اور معدہ کو تقویت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ مکوی با ہے، کھانا کھانے سے 2 گھنٹے پہلے آڑو کھانا چاہیے، اس سے معدہ کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ آڑو کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ پیاز سونگھتے ہی بے ہوش میں، بے ہوشی کی حالت میں مریض کو پیاز کاٹ کر اس کی بو سونگھائیں، مریض ہوش میں آ جائے گا۔ تبخیر معدہ اور پیچس کے لیے آزمودہ۔ تبخیر معدہ اور پیچس کے لیے یہ نسخہ بہت آزمودہ ہے۔ انار دانہ، چھلکا اسپغول، ہریڑ، تباشیر، سونف، تمام چیزیں ہم وزن لے کر سفوف بنا کر صبح خالی پیٹ شربت انجبار کے ساتھ لیں۔ زیادہ بولنے والوں اور مقرر حضرات کے لیے خاص تحفہ۔ آواز کی خرابی دور کرنے کے لیے یہ ٹوٹکا بہت مفید ہے۔ جامن کی گٹھلیوں کا سفوف بنا لیں، پنساری کی دکان سے گٹھلیاں مل جائیں گی، پھر اس کو شہد میں ملا لیں، چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، صبح دوپہر شام 1-1 گولی چوسیں۔ ان گولیوں سے آواز کی ہر قسم کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ بولنے اور مقرر حضرات کے لیے اس کا استعمال ایک تحفہ خاص ہے۔ پہلوانی طاقت چاہیے تو یہ ٹوٹکا آزمائیے۔ نسلوں کو ذہنی اور جسمانی صحت مند بنانے کے لیے یہ ایک زبردست ٹوٹکا ہے۔ جسم فٹ رہتا ہے، تقویت آ جاتی ہے، دماغی کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ 1 گلاس دودھ گرم کر کے اس میں حسب ذائقہ شکر یا چینی ڈال لیں، پھر اس میں دیسی انڈا پھینٹ کر اس میں ساتھ 1 چمچ اسپغول اور 1 چمچ دیسی گھی ڈال لیں۔ اسے خود بھی پئیں اور بچوں کو بھی پلائیں۔ احتیاط رکھیں کہ کمزور معدہ والے حضرات بہت احتیاط سے اسے استعمال کریں۔ خشک بالوں کے لیے بالوں کی جڑوں میں نیم گرم زیتون کا یا تل کا تیل انگلیوں کے پوروں سے اچھی طرح جذب کرنے کے بعد بالوں میں 2 عدد کیلے جو اچھی طرح مکس ہوئے ہوں سر میں اچھی طرح مل لیں، کچھ دیر بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں، انشاءاللہ بال نرم و ملائم اور مضبوط ہو جائیں گے۔ دودھ سے دانوں کا علاج۔ اگر جسم پر دانے یا چھالے وغیرہ ہو جائیں تو دودھ لگانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ دودھ کچا ہو۔ یہی عمل خارش ہونے کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے، خارش میں فوراً آرام آ جاتا ہے۔ پیشاب کا عارضہ دور۔ اگر رک رک کر پیشاب آنے کا مرض ہو تو 2 تولے تل روز ہمراہ پانی کھانے سے مرض دور ہو جاتا ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ۔ جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں، مثلاً طالب علم، پروفیسر، کاروباری حضرات اور دیگر لوگ، اگر گوشت کی بجائے پھل اور سبزیاں اپنی غذا میں زیادہ شامل کریں تو وہ مسلسل کام کرنے کے باوجود بھی تھکن محسوس نہیں کریں گے۔ ڈسٹ الرجی سے نجات۔ مجھے ڈسٹ الرجی تھی اور کتنے ہی سال ہو گئے تھے۔ میں نے ہر طرح کا علاج کیا مگر مجھے کسی معالج اور کسی دوا سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں نے یہ ٹوٹکا استعمال کرنا شروع کیا تو مجھے اس مرض سے نجات مل گئی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ ٹوٹکا یہ ہے: کلونجی 50 گرام، اسپغول کا چھلکا 50 گرام، شہد 100 گرام، ان سب کو ملا کر ہر کھانے کے بعد 1 چمچ لینا ہے۔ یادداشت کی کمزوری کا میٹھا علاج۔ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان ایک وقت مقرر کر کے تازہ گرم جلیبیاں کھائیں، دماغی کمزوری دور ہوگی۔ خاص طور پر جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے بہت لاجواب ہے۔ نیند نہ آتی ہو تو فروٹ چاٹ کھائیں۔ جس کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو وہ شام کے وقت روزانہ فروٹ چاٹ کھائے، انشاءاللہ نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جائے گی۔ میرے چہرے پر کالے نشان ہیں۔ مستقل گورا پن پانے کے چند ٹوٹکے۔ نمبر 1، چاولوں کو پیس کر اس میں ہم وزن ہلدی اور تربوز کا پانی ملا کر لگائیں، اس سے دانوں کے بعد جو کالے نشان رہ جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ میں نے یہ ٹوٹکا آزمایا، میرے چہرے پر 1 سال سے دانوں کے نشانات تھے جو کہ اب بالکل ختم ہو چکے ہیں۔
ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔